اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ازرا بنفسه من استشعر الطمع ورضی بالذل من کشف عن ضره وهانت علیہ نفسه من امر علیہا لسانہ۔ امیر بیان حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی نہج البلاغہ کی دوسری حکمت میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طمع کو شعار بنا لیا اس نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حکمران بنا دیا اس نے نفس کو ہلکا اور سبک تر بنا دیا۔ انسان کا اساسی اور بنیادی فرض یہ ہے کہ اپنے نفس کو بے نیازی کی تربیت دے اور طمع کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کو شعار بنائے اور ہر ایک سے فریاد نہ کرے کہ اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، اور جب بولنے کا وقت آئے تو فکر کو زبان پر حاکم بنائے اور زبان کو نفس کا حاکم نہ بنائے، یعنی اپنی زبان کو، اپنی روح، اپنی جان، اپنے نفس پر حکمران نہ بنا دے۔ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا کہ مثلا جو چاہے کہنا شروع کر دے۔ ایسا انسان ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے۔ اس حکمت میں امیر مومنان حضرت علی علیہ السلام نے طمع کی شدت کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ جو شخص دنیاوی چیزوں کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے وہ اپنے نفس اور آخرت دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ طمع و لالچ انسان کے دل میں بے سکونی اور بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں رہتا ہے، چاہے اس سے کچھ بھی حاصل کر لے تب بھی وہ اس کیفیت میں رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں طمع انسان کو روحانی اور اخلاقی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ طمع کے نتیجے میں انسان کی نظر صرف دنیا کے مال و دولت پر جم جاتی ہے اور مرکوز ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے حقیقی مقصد کیا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح سے اور کامیابی سے غافل ہو جاتا ہے۔ طمع انسان کو ہر وقت مزید کی تلاش میں لگا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی خوشی اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس حکمت کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طمع ایک خود ساختہ جال ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سکون اور حقیقی کامیابی حاصل کر لے۔ اور اس کے دوسرے حصے میں وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، جو شخص اپنی پریشانی دور ہونے پر ذلت کو قبول کرتا ہے
وہ خود اپنی عزت کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، گنوا بیٹھتا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر ایک اہم حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جب اپنی مشکلات یا پریشانیوں سے نجات پاتا ہے تو اسے ذلت یا کمزوری کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی مدد سے کسی مشکل یا تکلیف سے باہر نکلتا ہے تو اسے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور ذلت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکمت میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو رہنمائی یا مدد ہمیں ملے وہ ہماری عزت کو مجروح کرنے کی بجائے ہماری طاقت اور خودداری کو بڑھائے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی پریشانی سے باہر آ جائے اور پھر بھی ذلت کو قبول کرے تو وہ اپنی عزت کو خود ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حکمت انسان کو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے کی ترغیب و تشویق دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے وقار کو محفوظ رکھنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں انسان اس چیز کا خیال رکھے۔ تیسرا حصہ اس حکمت کا وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتا اور زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اپنی عزت و وقار معمولی ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام یہاں انسان کے نفس اور انسان کی زبان یعنی دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک انسان کی روح یعنی نفس اور انسان کی زبان کو ان کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ زبان انسان کے اعمال کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا یعنی وہ بے پرواہی سے بولتا ہے تو اس کا نفس بھی ذلیل و کمزور ہو جاتا ہے۔ زبان کا بے جا استعمال انسان کی عزت، مقام اور اخلاقی اقدار کو متاثر کرتا ہے۔ اس حکمت میں مولا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ زبان کا احتیاط سے استعمال کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ زبان کی بے احتیاطی سے نہ صرف دوسروں کی عزت متاثر ہوتی ہے بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس اور اخلاقی حیثیت اور وقار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا اور اس پر کنٹرول نہیں کرتا وہ اپنی ذاتی عزت کو کم کر دیتا ہے اور اپنی روحانی قوتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس حکمت کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ زبان کو استعمال کرتے وقت انسان کو بہت محتاط اور سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی عزت اور اخلاقی اصولوں کی حفاظت کر سکے۔ یعنی امیر بیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے دوسرے مقامات پر بھی فرماتے ہیں کہ انسان بولے تاکہ پتہ چلے، اس کی معرفت ہو، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے انسان کا، جب وہ کلام کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے، اس کے اندر کتنی اچھی اقدار پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر کتنی اخلاقی قوت پائی جاتی ہے۔ جب تک انسان خاموش ہے کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان کتنی قدر والا ہے، کتنی عزت و شان والا ہے۔ جب کلام کرے گا تو فوراً سامع کو اور سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کی روح میں ہوتا ہے، انسان کے نفس میں ہوتا ہے، وہی انسان کی زبان پر آتا ہے۔ لہذا اگر انسان کے نفس میں پاکیزگی ہے تو انسان کی زبان سے بھی پاکیزگی باہر آئے گی۔ اور ویسے بھی یہ جو زبان ہے تو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیکن بہت کام کر جاتی ہے۔ کسی کو گالی گلوچ دینا،
کسی کی توہین کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، یہ تمام امراض اور یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ اصل تو نفس کی بیماریاں ہیں، انسان کی روح کی بیماریاں ہیں جو انسان کی زبان پہ آتی ہیں۔ مثلا بہت زیادہ روکا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے کہ جو غیبت کا شکار ہیں، جو غیبت کرتے ہیں۔ غیبت میں دوسروں کے نقائص کو بیان کرنا اور دوسروں کی بے عزتی کرنے کا مزہ تو آتا ہے، لیکن یہ دنیا میں تھوڑا سا مزہ جو ہے زبانی اور یہ کہہ کے لگانا اور دوسروں کی توہین کرنا، یہ یہاں تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب کون جھیلے گا؟ خدا کے ہاں تو سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے خدا کے ہاں۔ لہذا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا ذرہ بھر وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فرامین ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ خاموشی بہترین چیز ہے، انسان خاموش رہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اور یہ دیکھے کہ میں جو دوسروں کے عیب تراشی کر رہا ہوں، بالآخر میرے اندر بھی تو عیب ہیں۔ اگر کوئی آدمی میرے اندر جو عیب ہیں ان کو لوگوں کے سامنے عیاں کرے تو پھر میری کیا حالت ہوگی؟ لہذا اس جگہ پر اپنے آپ کو لے جائے اور پھر ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو پھر ممکن ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ کسی کا ٹھٹھا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو پست قرار دینا، یعنی کسی کو پست قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس سے بلند ہوں۔ لہذا کسی پر تہمت لگانا، غیبت اور تہمت میں ایک فرق ہوتا ہے، بنیادی فرق ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز انسان اپنے لیے برائی پسند نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری اس عیب کو بیان کریں، چاہے اس کی زبان سامنے ہو یا اس کی پس پشت ہو، وہ غیبت ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے اندر پائے جانے والے عیب کو بیان کرنا، لوگوں میں بیان کرنا اور نامینیٹ کر کے۔ ہاں کوئی انسان کہ عیب بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے لیکن کسی کا نام نہیں لیتا اور کہتا ہے ایک شخص ایسا ہے، اور وہ لوگ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے، تو اس میں یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو پہچانتا ہے، چاہے اشارے سے، کنایے سے، کسی طریقے پہ سے بھی پہچانتا ہے، نام نہیں لیتا لیکن صفات ایسی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا غیبت اور تہمت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر نہ پائے جانے والی چیز کو اس کا جرم اور اس کا گناہ بنا کے پیش کرنا۔ لہذا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کے اندر پایا بھی نہیں جاتا اور پھر لوگوں میں اس کی یعنی اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں ایسا شخص ہے، جبکہ اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تہمت ہے، تہمت لگانا، غیبت کرنا، اس طرح باقی جو اخلاقی بیماریاں ہیں۔ خداوند متعال مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کے صدقے میں اور اس کی روشنی میں ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور اپنی زبان کو اپنا حکمران نہ بنائیں، بلکہ اپنے نفس و جان کو پاکیزہ کریں اور اس کو کنٹرولر بنائیں اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔